الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے مسلمان کا کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم یعنی اے ایمان والو مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرے، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان سے نکاح کر کے ان کا مہر ادا کر دو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کے لیے یعنی مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال کیا گیا، جبکہ آیات سے ثابت ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں مشرک ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہودیوں کے اس قول کے مطابق چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے نزدیک اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا یہ مشرک ٹھہرے۔ اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی روح سے بھی ثابت ہوا کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے کی وجہ سے مشرک ٹھہرے۔ تو جب پہلی آیت میں مشرکین کی عورتوں کے ساتھ مسلمان کو نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا، اور دوسری آیات میں یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا، حالانکہ آیات کی روح سے یہود و نصارہ بھی مشرک ہیں، تو پھر ایک آیت میں مشرکین کی عورتوں کے ساتھ نکاح اور دوسری آیت میں مشرکین کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا عدم جواز، یعنی پہلی آیت میں مشرکین کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا عدم جواز بیان کیا گیا، جبکہ دوسری آیت میں مشرکین کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا جواز بیان کیا گیا۔ دونوں آیات میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مشرکین یعنی خالص مشرکین کے لیے بت پرستوں کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہود و نصارہ کے لیے اہل کتاب کا لفظ ذکر فرمایا، یعنی خالص مشرکین پر بت پرستی کا اطلاق کیا گیا اور یہود و نصارہ پر اہل کتاب کا اطلاق کیا گیا۔ تو ان دونوں میں چونکہ قرآن پاک نے واضح طور پر فرق واضح کر دیا کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، اس لیے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا، اور خالص مشرکین چونکہ بت پرست ہیں اس لیے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو منع کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ حالانکہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے کی وجہ سے مشرک ہو گئے، تو اب ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو کیسے حلال کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں خالص مشرکین یعنی بت پرست یہ نہ تو خدا کو مانتے ہیں، نہ رسولوں کو مانتے ہیں، نہ کتابوں کو مانتے ہیں، نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، نہ حساب کتاب اور قیامت اور حشر اور نشر کو مانتے ہیں، نہ جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، اس لیے وہ خالص مشرک ٹھہرے، تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو منع کیا گیا۔ لیکن یہود و نصارہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں،
حشر نشر کو بھی مانتے ہیں، رسولوں اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ملائکہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ حساب کتاب اور جنت اور دوزخ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنے نبیوں اور رسولوں سے محبت کے معاملے میں مبالغہ آرائی کی اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اس وجہ سے یہ اس اعتبار سے مشرک ٹھہرے، لیکن دیگر کئی معاملات میں یعنی توحید و رسالت، ایمان بالملائکہ اور انبیاء، رسول و حشر و نشر پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے عقائد کافی حد تک مسلمانوں کے ساتھ قدر مشترک تھے، تو اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا گیا، اس وجہ سے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔